السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے 7ویں حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ریحان بیٹا کب آؤ گے؟ تمہارے دادا اور تایا نے تو یہاں میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہیں یہ لوگ مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ وردہ فون پر ریحان سے مخاطب تھیں۔ امی میں آ تو جاؤں، لیکن آپ تو جانتی ہیں ابھی معاملہ گرم ہے، اگر بات پولیس تک چلی گئی تو کیا کریں گے؟ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، میں نے کل ہی وہ فرید الدین کا بیٹا شاکر، اس کو تھانے بھیج دوں گی، وہ جرم اپنے سر لے لے گا۔ تو بس گھر آ جا پتر، تو گھر آ جا، تیرے بغیر جہاں تیری ماں کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وردہ بات کرتے کرتے رو پڑی تھی۔ امی آپ روئیں تو نہ، میں آ رہا ہوں، بس ابھی نکلوں گا تو چند گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوں گا۔ اپنی بیوی نو ساتھ نہ لائیں، تیری بیوی سوال بہت کر دی سی، اس کو تو میں ہی غلط لگوں گی، وہ کل منہ ہی صوبے اس کو ہمیشہ چنگی لگتی سی۔ آپ فکر نہ کریں، دونوں کو میں اس کے میکے میں رہنے دوں گا۔ میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو جلدی آ جا، بس تیری ماں بے سہارا ہو گئی ہے اس بھرے پڑے گھر میں۔ آپ فکر نہ کریں، میں آتا ہوں۔ ریحان فون بند کر کے آنکھیں موند سر صوفے سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ ریحان آپ وہاں سچ میں جائیں گے؟ ہینا پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے اس مسئلے میں امی فرید چاچا کے بیٹے کو سولی چڑھا رہی ہیں یار، کیا کروں میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ مدد فرمانے والے ہیں۔ سب سے پہلے جا کر 100 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لیں، اللہ پاک خود ہی کوئی راہ سمجھا دیں گے۔ جیسے صوبی کے معاملے میں ہمیں علم ہو گیا، اللہ کی مہربانی تھی، کرم تھا، ورنہ سوچیں ذرا سی دیر ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ کیا ہوتا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، وہیں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ رندھاوا ہاؤس۔ فرید تمہاری بیٹی کی شادی ہے نا، اگلے مہینے، تم نے پیسے مانگے تھے۔ وردہ نے فرید الدین کو اپنے کمرے میں بلایا، جن کی عمر کوئی 50-55 کے لگ بھگ تھی، مگر ذمہ داریوں کے بوجھ تلے شخصیت کچھ یوں دبی کے اپنی عمر سے بڑھ معلوم ہو رہی تھی۔ فرش پر دونوں گھٹنوں کے پیٹ سے لگائے نظریں فرش پر جمائے بیٹھے تھے، وہاں براجمان ہوئے جہاں قالین نہ تھی۔ یہ وہاں کے نوکروں کا طرز تھا کہ وہ کبھی قالین پر نہیں بیٹھتے تھے، سوائے صفائی کرنے والے عملے کے کوئی ان پر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جی بی بی جی زلیخا کی خیر سے شادی ہے، اس کا دلہا پیسے کی مانگ کر رہا ہے، وہ یہاں شہر میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، نہ بس اسی لیے، باقی انہوں نے جہیز کوئی کچھ نہیں مانگا، بڑے شریف لوگ ہیں، اسی میں مان گئے جو تھوڑا بہت ہم نے جمع کیا ہے۔ اتنی رقم میں رکشہ آ جائے گا نا، اب اپنا رکشہ ہوگا، کسی کو محتاجی نہیں ہوگی، میری زلیخا خوش رہے گی۔ وہ سامنے میز پر لفافہ پڑا ہے، اٹھا لو، اسے 1,00,000 روپے ہیں، رکھ لو اور اچھے سے اپنی زلیخا کی شادی کر لو، مگر تمہارے بیٹے کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ فرید الدین پیسوں والا لفافہ اٹھاتا، وردہ نے متنبہ کیا، جی چھوٹی بیگم جی، جو آپ بولیں، ہم سب کی زندگیاں آپ کی نمک کی قرض دار ہیں، آپ جو بولیں گی، جیسا بولیں گی، ہم ویسا کریں گے۔ آج جسے اپنی بات کہی، گاؤں والوں کا یہی اصول تو ہوتا ہے، محنت کر کے پیسے کماتے ہیں مگر اسے غلامی کی طرح سمجھتے ہیں۔ تمہارے بیٹے کو صوبہ کا قتل اپنے سر لینا ہوگا۔ چھوٹی مالکن، فرید الدین لرز اٹھا اور تڑپ کر وردہ کے پیروں میں گر گیا۔ غرناطہ، اسپین۔ چاچو، صوبہ ویڈیو کال پر جویریہ کے والد حارث سے مخاطب تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ان کے لہجے میں زمانے بھر کی بے بسی امڑ آئی۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، آپ اور جویریہ کیسی ہے؟ صوبہ سبل سبل کر سوال کرتی جا رہی تھی، جیسے دماغ ہولے ہولے پیغام دے رہا تھا زبان کو کہ ہاں اب کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے۔ یہ رہی تمہاری بہن۔ ہاتھ میں فقرہ فون تھوڑا سا ترشا کیا تو صوفے کے کنارے پر اپنے والد کے کندھے سے لگی بیٹھی جویریہ اب اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ صوبی، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ مجھے بھی بہت زیادہ، ہم جلدی ملیں گے۔ کہتے کہتے صوبی نے نظر اٹھا کر یوشا کو دیکھا جو دور اپنے کمرے میں آفس کا کام کر رہا تھا، شاید وہ تصدیق چاہتی تھی۔ یوشا نے ایک عدد چھوٹا سا آفس بھی گھر میں کھول رکھا تھا، یا شاید صوبہ کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا۔
گھر سے کام کر رہا تھا۔ ابھی ایک ٹیب اس سے دیا تھا جس میں بڑا تحفہ یہ تھا کہ اس نے اس کے چچا سے بات کروائی تھی۔ یہی ممکن تھا۔ صوبہ کی بیماری اور تکلیف کا سدے باب یہی تھا کہ وہ جن کو یاد کر رہی ہے ان کو حاضر کر دے، مگر یہ ممکن تھا ہی کب؟ وگرنہ اتنی دیر تو نہ لگتی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میری بات ہوئی تھی ریحان، فیصل سب ٹھیک ہے، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ گردن ہلا کے سب کے نام سنتی رہی، پھر حارث کی خاموشی پر خود بھی خاموش ہو گئی۔ رندھاوا ہاؤس میں سب خیر خیریت ہے بیٹا، پریشان نہ ہو، کسی کی فکر نہ کرو۔ تمہارا دادا وہاں چلے گئے ہیں، بس اب سب ٹھیک ہے وہاں۔ پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ دادا جان سے میری بات کروائیں، مجھے بتانا ہے انہیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روہیل جھوٹ بول رہا ہے، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ آپ لوگ میری بات کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ صوبیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی، آواز بھی بلند تھی۔ ملازمین اس کو نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ یوشا کسی کے ساتھ فون پر بات کرنے میں مصروف تھا، مگر صوبہ کو ایسے دیکھ سب چھوڑ چھاڑ کر سیدھا اس طرف لپکا۔ ملازمین کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا، جسے پاتے ہی سب یہاں وہاں ہو گئے، مگر خود کچھ فاصلے پر کھڑا رہا۔ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، شاباش، پہلے بیٹھو اور آرام سے میری بات سنو۔ دیکھو یہ وقت مشکل ہے، اسے تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ چاچو مجھے گھر جانا ہے، صوبے نے وہی جملہ دہرایا جو وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ بچے ایسا کرو گے تو میں بات کیسے سمجھاؤں گا؟ دیکھو تمہارے دادا اور ہم سب جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو، اور یہ بات اب ہمارے لاہور میں سب کو پتا ہے۔ تم نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ لڑکا ہی بدنام تھا، اسے سزا مل گئی ہے۔ حارث رنداوا کی زبان سے ادا ہوئے ایک ایک لفظ کو سن کر صوبہ کو محسوس ہوا جیسے ہزاروں من وزنی پتھر کی سیلیں اس کے وجود سے ہٹا دی گئی ہوں، جن کے نیچے دب کر وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ لیکن تم ابھی پاکستان نہیں جا سکتی بیٹا، ابا جی منع کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ تمہارے ساتھ اس وشا کو کچھ کیا ہے؟ میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ۔ ان کی بات سن کر صوبی چونکی، جسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی ہو، اور ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے یوشا کو دیکھا جو اب نظر چرا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 7ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔